500 سال کی عبادت اور ایک کٹورا پانی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر روحانیت اختیار کر لی تھی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپڑ بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا تھا۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روحانیت اختیار کرنا جائز نہیں تھا، البتہ سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، وہاں پانی کا چشمہ نکالا، وہاں ایک انار کا درخت بھی لگا دیا۔ وہ روزانہ 1 گلاس پانی پیتا اور 1 انار کھا لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ بھی اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، جب مجھے موت آئے تو میرا سر سجدے کی حالت میں ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھنا تاکہ جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی ہی حالت میں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا سر سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے گھنے درخت اگا دیے تھے۔ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوئی، اللہ پاک نے کہا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دیا جائے۔ لیکن اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ اتنا ہی کہتے تھے کہ 500 سال کی عبادتوں، نمازوں، ریاضتوں، روزوں کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، لیکن اللہ نے تو یہ کہا کہ اس نے مجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ یہ خیال اس کے دل میں آنا ہی تھا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے، لیکن اس جہنم میں داخل مت کیا جائے، وہاں سے 500 میل کے فاصلے تک اس کو لے جایا جائے اور جہاں اسے جہنم کی تپش خوب محسوس ہو سکے۔ فرشتوں نے اسے وہاں پہنچایا تو بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع ہو گیا۔ اس تپش سے ہی اس کا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ میں کسی نے کٹورا پکڑا تھا۔ یہ بندہ دوڑا، اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دے، پیاس کی شدت نے میرا برا حال کر دیا ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا، یہ پانی تجھے مل جائے گا، لیکن اس کی قیمت ہے جو تجھے ادا کرنی ہوگی۔ وہ پیاس کی شدت کے مارے بولا، بتاؤ مجھے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 500 سال کی عبادتیں ہیں۔ وہ بندہ فوراً بولا کہ ہاں، میرے پاس 500 سال کی عبادتیں موجود ہیں، نماز، روزہ، تم مجھ سے یہ عبادتیں لے لو، بس مجھے پانی کا ایک کٹورا دے دو۔ تو اس شخص نے جب پانی پیا تو اس نے تھوڑا ہوش سنبھالا۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو واپس میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ نے کہا کہ اے بندے، تو نے اپنی عبادت تو ایک پانی کے کٹورے کے عوض دے دی، لیکن جو تجھے 500 سال تک ٹھنڈے چشمے کا پانی پلاتا رہا، جس درخت کا تو 500 سال تک انار کھاتا رہا، اس کا حساب کون دے گا؟ تجھے میں نے صحت دی، تجھے میں نے سننے کو کان دیے، دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، کتنی نعمتوں سے تجھے نوازا، بے حساب نعمتیں تجھے دی، لیکن آج تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے کیا دیا؟ میری عبادتوں کے عوض دیا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بے شک تجھے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ اب دے حساب مجھے اپنی ان نعمتوں کا جو میں نے تجھے دی۔ اگر ہے تیرے پاس کوئی تو لے آ اپنی ایسی عبادت جو تو نے خود سے کی ہو اور میرے فضل سے نہ کی ہو۔ تو نے 500 سال اگر عبادت کی ہے، اگر تو نے 500 سال عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی۔ تجھے توفیق دینے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ پھر بھی تو اپنی ہی 500 سال کی عبادت لے کر کھڑا ہو گیا۔ مطبوع کہ میری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ سب سننا تھا کہ وہ عابد لرز اٹھا، کانپ اٹھا اور خدا کے حضور معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، بے شک سب تیرا فضل ہی ہے۔
ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی، روزے رکھتے ہیں تو دکھاوے کے، حج و عمرہ کرتے ہیں تو دکھاوے کی، اپنے آپ کو بڑا اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں۔ لیکن سوچو، جدھر اللہ پاک نے اس شخص کی 500 سال کی عبادت کو صرف اس بنا پر ٹھکرا دیا کہ اس شخص نے اپنی عبادت کو بخشش کی وجہ سمجھا، نہ کہ اللہ کے فضل کو، اس کا حساب اللہ نے اس طریقے سے لیا، تو سوچیں جو بھی عارضی زندگی میں صرف دکھاوے کی عبادتیں، دکھاوے کی ریاضتیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش فرمائے گا۔